کیا فرما رہے اللہ کے نبی؟ ایک آسان پیمانہ. اب وہ اگر وہ پیمانہ سامنے رکھے، جملہ چھوٹا ہے بہت لیکن معنی بہت بڑا، الفاظ چھوٹے ہیں سبق بہت بڑا، بڑی گہرائی چھپی ہوئی ہے. وہ کیا ہے گہرائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ اگر عمل کریں گے، جہاں آج جو آدمی جیسی سچویشن میں ہے انہیں اسی جگہ پہ رہتے ہوئے خود مالدار بن جائیں گا. ایک کرایہ دار ہے، اب آپ پوچھیں گے کرایہ دار کیسا مالدار ہوتا؟ مول صاحب بلکہ آپ پوچھیں گے کرایہ دار کیسا مالدار ہوتا، بلکہ اگر آپ بولے تو کرایہ دار کے مالدار ہونے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے فارمولا وہ یہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تم کو جو دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جاؤ. اس پہ کیا کرو؟ تم راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ. کیا دیے بھائی اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ اب سر ڈھانپنے کے واسطے چھت دیے. بارش ہوئی تو گھر نہیں بھیگتا، کپڑے نہیں بھیگتے. الماری کے ڈور ہے لگانے کے واسطے. بارش ہوئی تو بیڈ نہیں بھیگتا، بارش ہوئی تو بچے نہیں بھیگتے، بارش ہوئے تو میں میری بیوی نہیں بھیگتے. سر چھپانے کو چھت ہے. اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک، میں اس پہ راضی ہوں. نبی فرما رہے یہ آدمی سب سے بڑا مالدار. کیوں مالدار؟ اس لیے کہ انہیں جو ملا اس پہ خوش ہے. ختم ہو گیا مسئلہ. اب انہیں ذاتی مکان کا سوچتا ہی نہیں، اب انہیں یہ سوچتا ہے آپ اللہ کا شکر ہے یہ ملا میرے کو، میں خوش ہوں اس میں. ذاتی مکان کیا کروں میں لے کے؟ کیوں؟ کیونکہ میں اس میں خوش ہوں، مجھے ذاتی کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر اللہ کسی کو ذاتی مکان دیا، وہ آدمی یہ سوچے گا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ مہنگائی کے دور میں میرے کو ذاتی مکان دلا دیے آپ، اتنی بڑی آپ کی نعمت ہے. ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ وہ کیسا کیسا ذاتی مکان کے لیے کوششاں کر رہے تو ان کو نہیں مل رہا، بلکہ کئی لوگ تو حیث و مکانات چھینے جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں بھائی؟ ابا جان دادا جان ذاتی مکان خرید کے رکھ کے گئے تھے، وہ ذاتی مکان بک گیا، انہوں پھر غریب ہو گئے، پھر کرائے کے مکان پہ آ گئے. اے اللہ آپ مجھے ذاتی مکان دیے، آپ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. اس پہ اگر راضی ہو گیا، انہیں اور ایک مکان کا سوچتا، پھر اور ایک مکان، ایک اور ایک کمپلیکس ہونا، فلیٹا ہونا سوچتا. انہیں بولتا صاحب جو ہے میں اس میں خوش ہوں، کہیں کو سوچوں آگے کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب ذاتی مکان والا کرائے کے مکان والا ذاتی مکان نہیں لینا، کیا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹینشن ہے وہ ٹینشن ختم ہو گئے. آج کل میرے دوستوں تقریباً بیماریاں، بڑے بڑے ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے، جو ماہرین اس وقت میں فکر کرتے ہیں وہ ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں انسان کو بس ٹینشن سے آ رہی، ٹینشن سے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل بڑی بیماریوں کی بڑی بنیاد اور بیماریوں کی بڑی جڑ اگر ہم تلاش کرنے کو دیکھیں گے تو ٹینشن ہے. ٹینشن کی وجہ سے آدمی بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جا، اور وہ ڈپریشن اس کو کیا کر رہا؟ بیماریوں پہ لے کے آ رہا. کئی کا ٹینشن بھائی؟ ٹینشن اس بات کا کہ میرے پاس جو ہے وہ ناکافی ہے، ناکافی ہے، ناکافی ہے، ناکافی ہے. بس اسی بات کی فکر میں آج کل کے انسان کے ہر بات میں اسی فکر میں لگے ہوئے کہ کیسے میں اپنے اس ٹینشن کو دور کروں، اور کیسے میں اپنی اس ٹینشن کو دور کروں، اس فکر میں لگے ہوئے ہیں آج کل. جس کی وجہ سے میرے دوستوں آج آدمی پریشان ہے، اور پریشان اس وجہ سے ہے کہ مجھے جو نہیں ملا وہ کیسا ملیں گا. یہ ٹینشن ہے دماغ میں، مجھے جو نہیں ملا وہ کیسا ملیں گا، بلکہ ٹینشن ہے آدمی کو مجھے جو ملا وہ کیسا ملا. یہ خوشی کس کو بھی نہیں ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں میرے دوستوں اس بارے میں اپنا ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ میرے اللہ نے مجھے جو دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں. اب بعضے لوگ آپ دیکھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ ذاتی مکان دیا، قیمتی گاڑی دی، اچھا گھر دیا، اور پیسہ دیا، بینک بیلنس دیا، ڈیبٹ کارڈ ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، فون پے گوگل پے میں بہت پیسہ ہے، لیکن بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہی. کہیں کو نہیں آ رہی صاحب نیند. کیا وجہ کیا ہے نیند نہیں آنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ جو ملا اس پہ راضی نہیں ہے. انہوں ٹینشن میں ہے. ٹینشن کس بات کا صاحب؟ آپ کو تو سب مل گیا، آپ کا کیا ٹینشن ہے؟
تو انہوں نے بولے ٹینشن اس بات کا ہے میرے کو کہ یہ جو ملا نا یہ ڈبل کب ہوتا, کہ یہ ٹیبل کب ہوتا, انہیں زیادہ کب ہوتا, یہ ٹینشن لگا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے جملے میں میرے بھائیوں آسان سا فارمولا بتا, جو ملا تم اس پہ راضی رہو, بس ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. کیسا حل ہو جائے گا صاحب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی دیے مثال. اب بعض احباب ایسے ہیں کہ اب بیویاں ہر ایک کو الگ الگ مل رہی, جس کو جیسی ملنا ہے ملتی. کسی کا رنگ گولا, رنگ گورا ہے, رنگ کالا ہے, رنگ سولا ہے, ہائٹ لمبی ہے, ہائٹ چھوٹی ہے, موٹی ہے, دبلی ہے, پتلی ہے. یہ سب چیزاں پھر بھی آدمی برداشت کر لے سکتا, لیکن کسی کی زبان ایسی ہے راکٹ کو اس کی زبان کو دونوں کو چھوڑے تو راکٹ پیچھے رہ جانا, زبان آگے بڑھ جانا. اب کیا کرنا صاحب؟ ایک ٹینشن ہے. ایک آدمی کو عورت کے ہاتھوں سے پکی ہوئی بریانی کھانے میں جو مزہ آتا, اس مزے کے سامنے عورت کی زبان سے نکلنے والے جو دو تانے رہتے نا, وہ پوری بریانی کو ہضم کر دیتے. باہ کیا تانا ماری بھائی, ختم. اب کر کیا سکتے؟ آپشن کیا ہے؟ ایک آپشن یہ ہے کہ صاحب دماغ میں ٹینشن لے لے کے بیٹھنا, کیا خطرناک مل گئے رے بھائی قسمت کو میرے. ایک جگہ ایک بچی کا نکاح کرنے کے واسطے لڑکی دیکھے. اب آج کل کیا دیکھتے صاحب؟ لڑکیاں میں بچے بھی وہی دیکھ رہے, بچوں کے اماں بھی وہی دیکھ رہے, بچوں کے بہنا بھی وہی دیکھ رہے, سب وہی دیکھ رہے. کیا دیکھ رہے صاحب؟ گوری گمٹی, لمبی پوری, آنکھاں بڑے بڑے, ناک لمبی, ہوٹا پتلے, بالا بڑے, ابرواں اچھے ڈارک, یہ سب دیکھ رہے. چلا کے دیکھ رہے, گھما کے دیکھ رہے, بات کرا کے دیکھ رہے, سب دیکھ رہے. لیکن اصل جو دیکھنا ہے دین, وہ نہیں دیکھ رہے. تو ایک مرتبہ ایک جگہ شادی ہوئی, نکاح کے موقع پہ بچی دیکھ کے لائے, گوری گمٹی, لمبی پوری, اچھی بچی ہے, بلکہ شادی کر لیے. ایک مہینہ ابھی گزرا کہ نہیں کی, لڑکی جب زبان استعمال کرنا شروع کری تو ساسو ماں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. انہوں بولے ارے رے رے اتنا خطرناک ہے, یہ پیکیج کے اندر بھی کچھ ہے, ہم غور ہی نہ کرے, ہم اوپر کا دیکھ لے گئے, پورا اندر یہ بھی قصہ ہے, یہ نہیں معلوم. اب لوگ کیا ہے بھائی, یہ پھنس جاتے تو مولانا کو فون کرتے, پہلے نہیں کرتے. اکثر لوگوں کا عالم ہے بیوی ستاری, مثال کے طور پہ انبن ہو رہی, لڑائی ہو رہی, اور دونوں کے درمیان میں خوشگواری نہیں ہو رہی, لڑائی جھگڑا ہو جا رہا. اس کے بعد کیا ہوتا؟ آدمی کیا سوچتا, ارے انہیں بہت ستا دے رہی بھائی, دماغ خراب ہو جا رہا, بیوی سے ٹینشن ہو جا رہی, پلٹا کے جواباں دے دے رہی, بول کے غصے میں آ کے تیرے کو 3 طلاق بول دیتا, یا طلاق 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 بول کے بول دیتا. اب وہ بولنے کے بعد مولانا کو فون کرتے, ارے مول صاحب وہ بہت دم کر دے رہی تھی, مول صاحب بیزار ہو گیا تھا, میں ٹینشن میں آ گیا تھا, 3 طلاقاں بول جاؤ مول صاحب. اب پھر اب کیا ہے؟ اب نہیں, اب کیا ہوتا؟ کچھ بھی نکالو نا. کیا نکالو؟ آپ کے اختیار میں تھا نکالنا نہیں نکالنا, آپ منہ سے نکال دیے, 3 طلاق بول کے نکال دیے. اب مول صاحب کیا بول سکتے؟ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, کچھ تو بھی راستہ نکالو نا. کچھ بھی راستہ نہیں ہے, ہو گیا ختم. لوگ کیا کرتے؟ علماء کو پہلے نہ مشورہ کر رہے, وہی پہلے آگے مشورہ کرے. مولانا ذرا گھر میں تھوڑا چل رہا بھائی, کیا چل رہا؟ ایسا ایسا ایسا, ٹھیک ہے, ایسا نہیں, میں ایسا کرو بول تو قصہ ختم ہوا تھا. آسانی سے مسئلہ سالو ہوا تھا پرابلم. لیکن وہ نہیں بول کے سورے مسئلے پورے خراب کر لے کے اب طلاق دے دے کے کچھ تو بھی کرو, کیا تو بھی کرو مولانا, بلکہ کوئی بھی راستہ نہیں نکلتا. ارے نہیں نکلتا میرے بھائی, کچھ تو بھی, کوئی تو بھی شکل, کچھ بھی کرو, کیا بھی کرو مولانا, بہت چاہتا ہوں میری بیوی کو میں. ارے میاں کون نہیں چاہتا بیوی کو؟ مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آ گئے, بولے کہ حضرت وہ میں جو ہے سو طلاق دے دیا تھا بیوی کو, کچھ تو بھی راستہ نکالو نا. حضرت بولے میاں 3 طلاق دے دیے تو راستہ کچھ بھی نہیں ہے, ختم ہے وہ پورا مسئلہ. نہیں حضرت میں بہت غصے میں تھا, حضرت غصے میں طلاق دے دیا میں. تو انہوں بولے میاں تم کبھی کسی کو دیکھے کیا کوئی آدمی خوشی خوشی طلاق دیتا؟ کہ گھر کو آیا شام میں, مثال میں بتا رہا ہوں آپ کو دیکھ کے, گھر کو آیا شام میں, اب بریانی پکائی بیگم, بہترین بکرے کا زبردست گوشت گلا اور زبردست کھائے, اور بہت ہی میٹھا لذیذ بنا دیا گیا, میٹھا سویٹ ڈیزائٹ میں زبردست کھلا دیے. اس کے بعد میں شوہر صاحب جلدی جلدی گئے, جا کر پھول کی دکان سے ایک پھول کا ہار لا کے بیگم کو گلے میں پھول ڈال کے ½ کلو کا میٹھے کا ڈبہ ہاتھ میں دے کے بولے بیگم آپ کو 3 طلاق بولے. مولانا کے اس جملے کی تشریح کر رہا ہوں, کبھی ادا ہوا بھائی؟ مولانا بولے میاں کوئی خوشی میں طلاق دیتا کا غصے میں طلاق دیتا؟ کوئی بھی خوشی میں کوئی بھی نہیں دیتا, لیکن طلاق ایسی چیز ہے غصے میں دیو خوشی میں دیو ہو جاتی, پڑ گئی طلاق. لوگوں کو چاہیے کہ وہ علماء سے پہلے آ کے مسئلے پوچھے, بعد میں نہیں. پہلے
प्रॉब्लम चल रही घर में, आके मसला पूछे तो मौलाना कुछ करते, दीन की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ समझाते। इसी तरह मेरे दोस्तों, शादी के मौके पर भी, शादी का रिश्ता करते वक्त में मौलाना से कोई मशवरा करने तैयार नहीं, मुफ्ती साहब को कोई बताने तैयार नहीं, कोई एडवाइस लेने तैयार नहीं। लेकिन शादी के बाद जब हालात आते, क्या करना मौलवी साहब, ऐसा हो गया वैसा हो गया बोल के लोग आते। अब ये बच्ची का मसला आया, बच्ची सास को जो मुंह में आया बोल दे रही, बदजबानी कर दे रही, तो सास को बर्दाश्त नहीं आया, सास मौलाना के पास आके बोले कि मौलाना ऐसा ऐसा हमारी बहू का मसला ऐसा हो गया, मौलाना क्या करना समझ में नहीं आ रहा, बहुत खतरनाक जबान है उसकी। तो मौलाना भी क्या करे, अब लोगों के अमाल देख के उसके हिसाब से जवाब देना पड़ रहा। मौलाना बोले अम्मा आप शादी करते वक्त में बच्ची के होठा देख के लाए, वो देख के लाए ना, जबान देख के नहीं लाए। अब आप भी इसको भुगतना पड़ेगा। आपको जो चेहरा दिख रहा था, अखलाक नहीं दिख रहे, दीन नहीं दिख रहा, अंदरून नहीं दिख रहा। तो इस वजह से निकाह के मौके पर दीन देखना, आजकल दीन नहीं देख रहे। कलर क्या है साहब, 8 दिन 10 दिन, महीना 2 महीने 6 महीने, साल 2 साल 5 साल 10 साल, कितना भी रहने दियो, कलर क्या है एक ना एक दिन उड़ जाता। जवानी क्या है खत्म हो जाती, हुस्न क्या है कम हो जाता, खूबसूरती क्या है फीकी पड़ जाती, सब खत्म होता। लेकिन दीन देखे तो दीन बाकी रहता। अब हो रहा क्या, शादी के वक्त में बच्ची को शादी करना है बल्कि ले लेके आए, लेकिन आने के बाद में सब है, हुस्न है, खूबसूरती है, आंखें अच्छे है, नाक अच्छी है, चेहरा खूबसूरत है, और जो जो चाह रहे थे, बोलते ना चांद के सर की मेरे को बहू मिली, चांद के सर की मेरे को बीवी मिली, सब मिली, लेकिन उसके मुंह में जहर भरे हुआ है। कर क्या सकते हो। एक तरीका यह है कि भाई टेंशन में है आदमी, वो सुबह जॉब को निकल रहा, टेंशन क्या है रे भाई, घर को जाने को डर रहा शाम में। कई नौजवान ऐसे हैं हमारे समाज में कि बेचारे शादी होने के बाद में 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक चबूतरे गैंग के हेड मास्टर बने हुए हैं, कोच बने हुए हैं चबूतरे गैंग के, पूरे चबूतरे जबरदस्त सेक रहे बैठ के, और उसमें लीडरशिप भी बांट लिए। उन्होंने मैनेजर कहते, उन्होंने डीएम कहते, उन्होंने सीएम कहते, उन्होंने पीएम कहते, चबूतरे के जो एक रहता मुल्क का सीएम, एक रहता मुल्क का पीएम, कंट्री का, ये चबूतरे के गली के पीएम सीएम पूरे बांट लिए। शादी नहीं हुई, 3 महीने हुआ, दूल्हा जा रहा नहीं। एक मर्तबा मैं पूछा एक नौजवान को मिलकर, क्या भाई शादी नहीं हुई, कई गुने जा रहे घर को, अब तो भी जाओ कम से कम, बीवी बेचारी अकेली इंतजार करती। मैं भी वही देख रहा हूँ साहब, टाइम देख के जा रहा हूँ, उन्हें सो गए बाद जाता हूँ कहते अल्लाह कई गुम यहाँ, अरे उन्हें होशियार रही तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते मोल साहब, एक नंबर की खतरनाक बीवी मिली मेरे को। तो अब हल क्या है, ये हल तो नहीं है ना, कब तक बचेंगे भाई अपने घर से। सुबह में क्या हो रहा, फिर सुबह लड़ाई शाम लड़ाई, ये सारे मसलों की वजह से 50 साल की उम्र में आने के बीमारियां 30 साल में आ जा रही, टेंशन से बाला वेट हो जा रही, सर पूरा फट रहा, सूरत देखे तो बेचारा जवान बुढ़ा दिख रहा, क्या मियां अरे रे कई को ऐसा रहेगी हालत, क्या करना अमल साहब, सुख में भी दुख है कहते, अरे कई क्या मियां सुख में दुख, दुनिया देख के बोल रही तुम सुखी है, अच्छी बीवी मिली तुम्हारे को बोल के, धोखा है अमल साहब। सुख का स्टिकर लगे हुआ है, अंदर दुख है खाली, ऊपर खाली स्टिकर सुख का है, अंदर दुखों का समंदर है पूरा। तो अब एक शक्ल तो ये है जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी टेंशन है, बीवी की हो, बच्चों की हो, कारोबार की हो, जॉब की हो, मुलाजमत की हो, हर चीज का टेंशन दिमाग में ले लेके जी रही, जिसकी वजह से और टेंशन बढ़ रहा है। एक तरीका वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, जो मिला उस पर राजी रहो, उस पर राजी रहो। अरे बोल साहब अब ऐसी बीवी पे कैसा राजी रहना, ऐसे बच्चों पे कैसा राजी रहना, ऐसी जॉब पे कैसा राजी रहना, एक सवाल पैदा होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अगर तुमको तुम्हारी बीवी के अंदर कोई ऐब नजर आता है, ऐब होना भाई हर इंसान में रहता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके अंदर कोई खूबी भी तो है ना, खूबी भी तो है, तो क्या करो वो खूबी देखो, खूबी देखो, खूबी देखकर उससे मोहब्बत करो, उस बुराई को नजरअंदाज करो। अब आप बताओ ये कितना प्यारा तरीका नबी बताए ना, इससे प्यारा कोई और तरीका हो सकता, कोई और रास्ता हो सकता। अब है सो बीवी पे गुजारा करना है, क्या करना,
اے اللہ یقیناً یہ غلطیاں ہیں لیکن یہ خوبی بھی ہے، چلو یہ خوبی کو دیکھ کے رہ لو۔ اب بعض لوگ رہتے ارے بھائی کیا ہے بولتے میری جاب کا ایسا مسئلہ ہے، کام کا ایسا مسئلہ ہے، سیلری کا ایسا مسئلہ ہے، لوگوں کو رہتی پرابلم۔ اب کئی لوگ آپ دیکھیں گے، آپ بھی پہچانتے ہوں گے، ہم سب جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، 5 سال 10 سال تک خالی پھر رہے، خالی، بالکل خالی۔ کیا صاحب کچھ بھی نہیں کر رہے گا؟ ارے نہیں بھائی یہ صحیح نوکریاں نہیں مل رہی۔ کیا ہے صاحب صحیح نوکری کا معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ صحیح نوکری بولتے ایک 25-30 تو بھی ہونا بھائی۔ کتنے کی مل رہی؟ 15 کی مل رہی جی، 18 کی مل رہی، 20 کی مل رہی۔ اب آپ بتاؤ 18,000 20,000 پیسے نہ ہوتے؟ پیسے جو نا بھائی، وہ بھی ایک دماغ بنا لیا آدمی 25 نے تو 30 ہونا، میری ضرورت اتنے میں پوری ہوتی، ٹھیک ہے بھائی اتنے میں ہوتی ضرورت پوری، یا ہم سوچ لیے ویسا، لیکن اگر 15 بھی مل رہے ہیں تو آدھی تو پوری ہوتی ضرورت۔ آج آدھی ہوتی، اللہ کا شکر ادا کرے اے میرے مولا آپ میرے کو کم سے کم 15 تو دے رہی۔ ایسے کئی لوگ سڑکوں پہ ہیں جن کو 15 پیسے نہیں مل رہی، راضی رہ گئے اللہ جو دیا تو کیا ہوتا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں۔ تو یہی 15 سال 2 سال میں 20 بھی ہوتے، 25 بھی ہوتے، ایکسپیرینس ملتا، آگے چل کے کوئی اور کمپنی میں انٹرویو دے کے جاب کر کے ہم جو چاہ رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا۔